الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی سیریز کے ساتھ ہم رمضان کے بعد ایک دوسرے سے مخاطب ہیں۔ یہاں سے ہم ایک سلسلہ وار ایک سیریز چلا رہے ہیں جس کا نام ہے تاریخ بنی اسرائیل۔ یہ وہ تاریخ ہے جو قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید کے اندر پونا حصہ قرآن کا وہ حصہ ہے جہاں اس تاریخ کے سلسلے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ موجودہ حالات جس میں فلسطین پر اٹیک ہونا، اس کے نتیجے میں ظلم و بربریت کا اظہار ہونا، ساری دنیا کے اندر ایک کوہرام مچ جانا اور سارے لوگ اٹھ کھڑے ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ قرآن مجید کی طرف رجوع ہوا جائے اور اس میں بیان شدہ تاریخ کو بڑے غور کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا جائے، جس میں بنی اسرائیل کے تعلق سے قرآن مجید میں بار بار اس سلسلے میں امت مسلمہ کو تلقین کی گئی ہے کہ ان کی طرح کا رویہ اختیار نہ کیا جائے، ان کی طرح کے نقش قدم پر نہ چلا جائے، اور انہیں کے طریقے پر اگر تم چلو گے تو تمہارا بھی انجام وہی ہوگا۔ ان کی مختلف کارکردگیاں اس قرآن مجید کے اندر نشاندہی کے ساتھ بتائی گئی اور کہا گیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو مغضوب ہونے والی، بھٹکنے والی اور گمراہ ہونے والی شخصیات یا پھر قوموں میں جس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل وہ بڑی قوم ہے جس کا سلسلہ بڑے لمبے عرصے تک ہمارے درمیان چلتا رہا۔ تو اس بنی اسرائیل کے سلسلے میں جہاں میں اور آپ آج مطالعہ کر رہے ہیں، تو اس اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں آپ کو انبیاء کرام کی ایک پوری سیریز کے ساتھ یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ اس میں بڑے بڑے کچھ جلیل القدر صحابہ انبیاء کرام ہیں جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر نام کے ساتھ لیا گیا، ان کے نام کے سوروں کے ساتھ تذکرہ کیا گیا اور تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ ان کے ساتھ قوموں نے کیا رویہ اختیار کیا تھا۔ کچھ انبیاء کرام کے سلسلے میں بات صرف ہنٹ کے طور پر، صرف اشارتاً کہتے ہوئے بات کو آگے بڑھایا گیا، جبکہ مجھے اور آپ کو جو بات معلوم ہوتی ہے وہ احادیث کریمہ کے ذریعے سے جہاں معلوم ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں مبعوث کیے گئے، جبکہ قرآن مجید کے اندر کچھ ہی انبیاء کرام ہیں جن کا نام لے کر ان کی تفصیل بتائی گئی ہے، اور کچھ انبیاء کرام کو صرف اشارتاً ان کو بتایا گیا ہے۔ ہم یہاں سے مطالعہ کریں گے بنی اسرائیل کے سلسلے میں۔ بنی اسرائیل میں یہاں جتنے بھی انبیاء کرام نظر آ رہے ہیں، نوح علیہ السلام کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کا یہاں جو سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے کو اگر ہٹا دیا جائے تو باقی سارے انبیاء کرام جو نظر آتے ہیں وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل پر مبعوث ہونے والے، وہاں پر ان پر اتارے جانے والے انبیاء کرام کہلائے جاتے ہیں۔ ان کی تفصیل قرآن مجید کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ صرف ایک نبی کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو اسماعیل علیہ السلام۔ اس اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں جو اس خاندان سے ہٹ کر، یعنی بنی اسرائیل سے ہٹ کر بنو اسماعیلیہ میں پیدا ہوئے اور وہاں سے یہ سلسلہ الگ کر دیا گیا۔ تو باقی یہ سارے انبیاء کرام جس کا تذکرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے وہ سارے کے سارے اسی سے لنکڈ، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور انہی کی اصلاح کرتے ہوئے انبیاء کرام یہاں پہ بتائے گئے ہیں۔ تو سامعین کرام، اب آئیے یہاں سے ہم وہ تاریخ کی شروعات کرتے ہیں۔ اس تاریخ کی شروعات ہم وہاں سے شروع کریں گے جہاں پر انسان آدم کو پیدا کیا گیا تھا، تاکہ بات کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے کہ کہاں سے یہ سلسلہ الگ ہو کر بنی اسرائیل کہلایا
اور بنی اسرائیل کس طرح اس دنیا میں وجود میں لائے گئے۔ تو ہم بات شروعات کریں گے آدم علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر جا بجا انداز میں کیا گیا ہے اور ان کی تفصیل بڑی تفصیل کے ساتھ بتائی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام کے سلسلے میں ہمارے سامنے حقائق قرآن مجید کے ذریعے سے یہ بات آئی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے پیدا کیا، اور وہاں اللہ رب العالمین نے انہیں تمام مخلوقات میں اعلیٰ درجہ عطا کیا اور اسی کے عوض وہ اشرف المخلوق کہلائے۔ آدم علیہ السلام کو اشرف المخلوق کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کو جو اس دنیا میں پیدا اللہ رب العالمین نے کی ہیں، ان کو اختیار کی کوئی آزادی نہیں دی گئی۔ سارے اختیارات کی جو آزادی ہے وہ انسان آدم کو دی گئی۔ انسان آدم اس اختیار کی بدولت یعنی وہ عقل کا استعمال کرتا ہے۔ سارے مخلوقات کو عقل جیسی نعمت عطا نہیں کی گئی، انسان کو عقل جیسی نعمت عطا کی گئی، اور اس عقل کی بدولت انسان اپنی مرضی سے وہ راستے کو متعین کرتا ہے، اچھے راستے کی طرف اور برے راستے کی طرف، دونوں راستے اس کے سامنے عیاں کر کے رکھ دیے گئے۔ اور اس کی رہبری کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء کرام کو مبعوث کیا اور ان کے ذریعے سے راہ راست بتائی گئی۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کتابوں کا نزول کیا، صحفوں کا نزول کیا، اور اس کی بدولت انسان اس سے رہنمائی حاصل کرتا ہے اور راستہ متعین کرتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں اس کا دشمن بھی اس کے ساتھ اتارا گیا، اور وہ ہے شیطان۔ اور وہی وہ شیطان ہے، جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور جب ان میں روح پھونکی گئی تو اللہ رب العالمین نے آسمان میں زمین میں اتارے جانے سے پہلے کا تذکرہ قرآن کرتا ہے کہ جہاں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا تمام جو ہے فرشتوں اور جن و انس کو حکم دیا گیا، تو وہاں قرآن کہتا ہے کہ سارے فرشتے اور سارے جن وہاں پہ سجدہ ریز ہو گئے، مگر ابلیس وہ جو ہے ہستی تھی جو اس کے آگے سجدہ ہونے سے اس نے انکار کر دیا۔ پوچھا گیا کہ کیوں بھائی، کیوں جو ہے سجدہ نہیں کرتا؟ اس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا، میں اس سے زیادہ معتبر ہوں جبکہ یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ گھمنڈ، یہ غرور، یہ انکاریت اس شیطان کو مردود بنا دی گئی، اور اس مردودیت کی بنا پر اللہ کی نظر سے پھٹکار پڑی اور اسی کی نظر سے شیطان بہت دور نکل گیا، اور انسان آدم کو وہ اشرف المخلوق انسان بنانے کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اس آدم کو ہم نے وہاں جنت کی کیاریوں میں رکھا اور وہاں ان کی تربیت کا سامان بھی کیا، اور وہاں اس کو کہا گیا کہ تم ایک درخت کا پھل نہ کھانا، یہ میری طرف سے تمہارے لیے حکم ہے۔ وہاں پر دیکھا گیا کہ انسان آدم لسان کا شکار ہے، بھول چوک کی غلطی اس کے اندر رکھی گئی ہے۔ انسان آدم کے اندر مختلف جو ہے فطرتوں کو رکھا گیا ہے۔ ان فطرتوں کے اعتبار سے وہاں دیکھا گیا کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو بہکایا۔ جب بہکایا تو آدم علیہ السلام اسی فطرت انسانی کی بدولت، بھول چوک اور لسان کی بدولت انہوں نے اس کی بات کا اقرار کیا اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اسی کے نتیجے میں دیکھا گیا کہ ان کے سطر یعنی آدم اور حوا دونوں کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ اور استغفار اللہ رب العالمین سے کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر اس تاریخ سے آدم، حوا اور علیہ السلام اور شیطان کو اس دنیا میں باقاعدہ طور پر اتار دیا گیا۔ اس دنیا میں اتارنے کے بعد باقاعدہ طور پر انہیں بتایا گیا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے متعینہ طور پر ایک زندگی دے دی گئی ہے، مدت زندگی۔ اس مدت زندگی کے درمیان میں تم اپنے اعمال کرو گے، عقل کا استعمال کرو گے، صحیح رہنمائی حاصل کرو گے اور صحیح رخ کے ساتھ زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گامزن کرو گے، تو پھر تمہارے لیے راستے ہموار ہوتے چلے جائیں گے اور تمہارے لیے انعام یعنی جنت جیسا انعام تمہیں عطا کیا جائے گا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں تمہارے پیچھے شیطان کو لگا دیا گیا ہے، اور شیطان وہ ہے
جو تمہارے لیے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے حتیٰ کہ مطلب خون کی رگوں میں سرات کر کے تمہیں بہکانے کی ضرور کوشش کرے گا. یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس نے مہلت مانگی ہے اللہ سے کہ جب وہ مردود کر دیا گیا اس نے اللہ سے اجازت چاہی کہ مجھے وقت دے, مجھے اجازت دے, مجھے مہلت دے تاکہ میں انسان کو بہکاؤں. اللہ رب العالمین نے اس شیطان سے کہا کہ ہاں تجھے اختیار دیا گیا ہے مگر ان پر تیرا زور نہیں چلتا جو میری صحیح عقل کا استعمال کرنے والے لوگ ہیں, صحیح روح کے ساتھ ایمان کی کیفیت کو پانے والے لوگ ہیں اور میری بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگیاں بسر کرنے والے لوگ ہیں. وہ لوگ تیرے حربائے مطلب جو ہے دھوکے میں نہیں آ سکتے. رہ گئے وہ لوگ جو تیرے ایمان کی کمزوری کی بنا پر تیرے حربے میں آئیں گے, ہم ان کو اور تجھ کو ملا کر اس جہنم کو بھر دیں گے. تو یہ کیفیات کے ساتھ انسان آدم کو اس زمین پر اتارا گیا اور جب سے لے کر آج تک یہ دنیا چلتی آ رہی ہے. اس مقررہ مدت کے ساتھ انسان اس دنیا میں آتا ہے اور اپنی مطلب جو ہے بتائی گئی احکامات اور زندگی کے مطابق اس پر عمل کرتا ہے یا اس سے روگردانی کرتا ہے یا یہاں سے رخصت ہو کر آسمان کی طرف جب بلاوا آ جائے تو رخصت ہو جاتا ہے. یہ آدم علیہ السلام کے سلسلے میں تفصیلات مزید یہ ہیں کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, ایک ہے حابیل, دوسرا ہے قابیل. یہاں اس انسانی کی تخلیق ہوئی جہاں آدم انسان کے مختلف مطلب جو ہے تخلیق وجود میں آئی, یعنی بہت سارے انسان اس کے بعد وجود میں آئے اور وہاں ان کے درمیان رشاکشی یا ان کے اندر ٹکراؤ آیا. اسی کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ان کے دونوں بیٹے آپس میں ٹکرائے اور اسی کے نتیجے میں ایک بیٹے نے انہیں قتل کر دیا, یعنی جو قابیل تھا اس نے حابیل کو قتل کر دیا. کہا جاتا ہے کہ اس کے سلسلے میں کہ وہ غصہ آور تھا اور مطلب جو ہے جبار تھا, جس کی بدولت اس نے اس کام کو سر انجام دے دیا. اس تفصیل کو ہم نے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل, سورہ البقرہ, سورہ احزاب, سورہ اعراف, سورہ کہف, سورہ طٰہٰ اور سورہ حجر اور صاد, آل عمران, مائدہ, مریم اور یاسین سے لے کر یہ تفصیلات آپ کو بتا رہے ہیں. تو ان تفصیلات کو آپ ان قرآن مجید کی صورتوں کے اندر تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے آدم علیہ السلام کی وہ پہلی ابتدا جہاں سے انسان آدم کی تخلیق کی گئی اور اس زمین پر انہیں اتار دیا گیا. اب آتے ہیں اس کے دوسرے حصے کی طرف. اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اس دنیا سے اٹھا لیے گئے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے. یہ دنیا میں اتارے جانے والے یہ دوسرے مطلب جو ہے نبی اور رسول ہیں جن کو اس دنیا میں مبعوث کیا گیا. اس مطلب جو ہے نبی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا نام جہاں ادریس لیا گیا ہے یہ اوورز ریس ایک عربی ورڈ ہے, اسی کے لفظ کے حساب سے ادریس نام کے ساتھ اس کو مطلب جو ہے موسوم کیا جاتا ہے. اس کو بائبل میں جہاں اس نبی کا تذکرہ کیا گیا وہاں پہ ہنوک کے نام سے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ نبی ہنوک کے نام سے ان کی تفصیلات بائبل میں اور تلمود میں اس کی تفصیلات ملتی ہیں. یہ کتابیں ہیں جو بنی اسرائیل کی اس دنیا کے اندر موجود شدہ کتابیں ہیں جس کے سلسلے میں جہاں معلومات حاصل کرنے کے بعد یہاں ان سے معلومات ملتی ہیں. اس ادریس علیہ السلام کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے اس دنیا میں مبعوث کیے گئے اور وہاں رسول اور نبی ان کو بنایا گیا. ان پر 30 صحیفے یعنی کتابیں ان پر نازل کی گئی اور ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ جیسے ہر نبی کو معجزے عطا کیے گئے ہیں اس نبی کو بھی معجزے عطا کیے گئے. ان کے معجزے کیا تھے؟ ان کا سب سے پہلا معجزہ یہ ہے کہ ان کو علم نجوم مطلب جو ہے ان کو عطا کیا گیا. نمبر دوسرا یہ ہے کہ دنیا کے اندر پہلی بار میتھمیٹکس یا پھر حساب جسے کہا جاتا ہے وہ مطلب جو ہے پہلی بات انٹروڈیوس کیا گیا کہ گنتی کیسی کی جائے گی, حساب کتاب اور جوڑ توڑ کیسا کیا جائے گا. یہ وہ پہلے نبی ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس مطلب جو ہے اس کے تحت اس دنیا میں لوگوں کو انہوں نے سکھایا. نمبر تیسرا مطلب جو ہے کہا گیا کہ یہ وہ نبی ہیں
جو پہلی بار انہوں نے سلائی کرنا سکھائی، یعنی سوئی کا ایجاد کی گئی اور کپڑے سینے کا نظم انہوں نے پیدا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ مطلب جو ہے جانوروں کے کھالوں کو اپنا لباس چھپانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، مگر یہ وہ پہلے نبی ہیں ادریس علیہ السلام جنہوں نے پہلی مرتبہ سوئی کا ایجاد کیا، اور اس ایجاد کے ذریعے سے باقاعدہ طور پر سلائی وہ کیا کرتے تھے۔ اور اس سلسلے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ جب بھی وہ سلائی کرتے تھے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد لگایا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی بار اللہ کا تذکرہ کیا کرتے کہ ان کی نیکیوں میں اسی کی بدولت اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پھر یہ تاریخ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ان کے معجزوں کے اندر ناپ تول کا طریقہ اس وقت تک کچھ بھی نہیں تھا، مگر یہ وہ مطلب جو ہے ہستی ہیں جن کو ناپ تول کا طریقہ انہیں ایجاد کرنے کے لیے سہولت دی گئی اور انہیں معجزے کے طور پر عطا کیا گیا۔ یہ بھی معجزہ ان کو عطا کیا گیا کہ جنگوں کے لیے جو اسلحہ کا استعمال کیا جاتا ہے، جو اوزار استعمال کیے جاتے ہیں، جس کی بدولت جہادیں کی گئیں، جنگیں کی گئیں، تو ان اسلحہ کا انتظام بھی یا ایجاد بھی پہلی مرتبہ اسی نبی نے کیا تھا۔ یعنی اس نبی کے درمیان میں علم نجوم آیا، نمبر 2 میتھمیٹکس آیا، نمبر 3 مطلب جو ہے کپڑا سینے کی ایجاد کی گئی، نمبر 4 ناپ تول کا انتظام مطلب جو ہے طریقہ کار ان کو بتایا گیا، اسلحہ کا ایجاد ان کے درمیان ہوئی، اور چھٹی اور آخری چیز یہ ہے کہ ان کو پہلی مرتبہ قلم کی ایجاد کی گئی، یعنی لکھنے کا طریقہ قلم کہ کس طرح سے مطلب لکھا جاتا ہے، یہ وہ پہلے نبی ہیں جن کے پاس یہ تمام چیزیں انہیں عطا کی گئیں۔ یعنی 6 معجزے ہیں جو اس نبی کو عطا کیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور کے اندر جہاں پہ اصلاح کا ایجاد کی گئی تو انہوں نے اس اصلاح کے ایجاد کے ساتھ انہوں نے بنو قابیل سے پہلی بار جہاد کیا تھا، اور انہوں نے حق کی خاطر ان کو مطلب جو ہے زیر کیا تھا۔ اس کی تفصیلات تاریخ کے صفحوں کے ساتھ مجھے اور آپ کو ملتی ہیں۔ آپ علیہ السلام کو جو رسول اور نبی بنایا گیا، ان کو نبوت، رسالت اور پھر مطلب جو ہے قرب الہی کا خاص مقام حاصل ہے۔ اس کے سلسلے میں جو تفصیلات مجھے اور آپ کو بائبل کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ملتی ہیں، آئیے اس کوٹیشن کے ذریعے سے اس کی تفصیل کو ہم مطلب جو ہے آتھنٹک انداز میں دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اس بائبل کے اس میں ان کا جو کوٹیشن ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہنوک 65 سال تک تھا، یعنی ادریس علیہ السلام 65 سال تک تھے جب ان سے متواصلہ کی ایک پیدائش کے بعد ہنوک 300 سال تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا اسے اٹھا لیا۔ یعنی تلمود کی دوسری مطلب اسرائیلی روایات کے مطابق مزید روشنی اس طرح ڈالی گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جب بنی آدم میں بگاڑ کی ابتدا ہوئی تو خدا کے فرشتوں نے ہنوک کو یعنی ادریس علیہ السلام کو، جو لوگوں سے الگ تھلگ زندگی بسر کرتے تھے، پکارا کہ اے ہنوک اٹھو، گوشائے نشینی سے نکلو اور زمین کے باشندوں میں چل پھر کر ان کو وہ راستہ بتاؤ جن پر ان کو چلنا چاہیے، وہ طریقہ بتاؤ جس پر ان کو عمل کرنا چاہیے۔ یہ حکم پا کر وہ نکلے اور انہوں نے جگہ جگہ لوگوں کو جمع کر کے واعظ و تلقین کی اور نسل انسانی سے ان کی اطاعت قبول کر کے اللہ کی بندگی اختیار کی۔ ہنوک یعنی ادریس علیہ السلام 353 یعنی 353 برس تک نسل انسانی پر حکمران رہے۔ ان کی حکومت انصاف، حق پرستی کی حکومت تھی۔ ان کے عہد میں زمین پر خدا کی رحمتیں برستی تھی۔ ان تفصیلات کے ساتھ یعنی تلمود اور بائبل کی ان کوٹیشن کے ساتھ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ادریس علیہ السلام 353 سال تک دنیا کے اندر اپنا تبلیغ دین کا حق مطلب جو ہے ادا کرتے رہے۔ ان پر 30 صحف نزول کیے گئے اور ان مطلب نزول شدہ صحفوں کے ذریعے سے وہ نسل انسانی کی صحیح رہنمائی عطا کرتے رہے۔ اس کے بعد کے سلسلے میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ ان کی موت یعنی اللہ کی طرف رحلت کا جو
موقع آیا تو اس پر ان کے سلسلے میں کہا گیا کہ ان کو بھی آسمان کی طرف سے بلایا ہوا آیا اور وہاں فوراً انہیں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا اسی طرح اس نبی کو بھی آسمان پر اسی طرح اٹھایا گیا تھا. یہ تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو بتائے جاتے ہیں. یہاں ان کے سلسلے میں واقعات مطلب حضرت ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ روایات کے ساتھ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اس آیت کے جو آیت کا نزول ہوا ہے جو سورہ مریم کی آیت نمبر 33 ہے اس کے آیت نمبر 56 اور 57 ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہ اس کی تفصیل کیا ہے جہاں ادریس علیہ السلام کے تذکرہ کیا گیا ہے. تو وہاں مطلب جو ہے بتایا گیا جس کی تفصیل وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ کل آدم کے اولاد کے نیک اعمال کے برابر تیرے نیک اعمال میں اپنی طرف اوپر آسمان کی طرف چڑھاتا ہوں. اس پر آپ علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ اور اس عمل میں مطلب جو ہے اور مطلب تقویت دینے کے لیے مجھے زندگی چاہیے. اس وجہ سے انہوں نے آپ پر وارد ہونے والے فرشتے سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس عمل کے ذریعے سے یعنی زندگی اور پاؤں اور اس کے ذریعے سے میں اور نیک اعمال کروں اور آسمان کی طرف نیک اعمال کو چڑھاؤں تاکہ میں اللہ کا اور برگزیدہ بندہ ہو جاؤں. اس وجہ سے مجھے ایک ضرورت ہے اور وہ یہ ہے کہ ملک الموت سے تم سفارش کرو اور ان سے پوچھو کہ میری مدت عمر کتنی ہے اسے بڑھا دیا جائے. اس وقت فرشتے کے سلسلے میں یہ بات مطلب بتائی گئی کہ اس نے ان کو پروں میں ڈھانک لیا اور آسمان کی طرف اوپر چڑھ گئے. اور آسمان پر جب چڑھے تو چوتھے آسمان پر جیسے معراج کے واقعے میں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ان سے ملاقات ہوئی تھی اور وہاں ان سے گفتگو کی گئی تھی. تو اس کی تفصیلات کے ساتھ بتایا گیا کہ وہ چوتھے آسمان پر چڑھ گئے اور چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں مطلب جو ہے اس فرشتے نے دیکھا وہاں ملک الموت مطلب جو ہے سامنے کھڑا ہوا ہے. ملک الموت سے اس فرشتے نے پوچھا کہ یہ سفارش اور ان کی بابت بتایا گیا کہ ادریس علیہ السلام زندگی مطلب جو ہے زیادہ چاہتے ہیں اور وہ مطلب جو ہے سفارش کی گئی کہ ان کو لمبی عمر عطا کی جائے. اس وقت فرشتے نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں تو اس وقت فرشتے نے کہا کہ یہ دیکھو میرے جو پروں میں مطلب جو ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ادریس علیہ السلام ہیں. اس وقت فرشتے نے مسکرا کے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اسی جگہ یعنی فورتھ مطلب جو ہے آسمان پر میں ان کی روح قبض کر لوں. تو پھر مطلب جو ہے وہاں ان کو روح ان کی قبض کی گئی اور وہاں وہ مطلب جو ہے آسمان کی طرف وہاں رواں دواں ہو گئے. تو یہ تفصیلات ان کے سلسلے میں آتی ہیں. اسی وجہ سے تلمود کی روایات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ ہنوک یعنی ادریس علیہ السلام ایک بگولے میں آتش رت اور گھوڑوں سمیت آسمان پر چڑھ گئے. یعنی ان تفصیلات کے ساتھ یہ روایات ملتی ہیں اور ان کے ساتھ ان کی ہسٹری یہاں پہ ختم ہوتی ہے. یہ دوسرے نبی ہیں جنہوں نے 353 سال اس دنیا کے اندر انسانوں کی صحیح رہنمائی عطا کی, صحیفوں کے ذریعے سے گائیڈ لائن فراہم کی اور صحیح رخ کے ساتھ ان پر جو معجزات عطا کیے گئے تھے جو اللہ سے انکار کرنے والے لوگ تھے انہوں نے اصلاح کی ایجاد کے ساتھ ان کے ساتھ مقابلہ آرائی کی اور اس دنیا کے اندر نفاذ اللہ کا قیام کیا. یہ دوسرے نبی ہے جس کا تذکرہ یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. آئیے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں. تو تیسرا حصہ قرآن مجید میں جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام تیسرے نبی ہیں جو اس دنیا میں وارد کیے گئے, جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں لائے گئے اور انہوں نے بھی اپنی زندگی میں پورے 900 سال تک انہوں نے اپنی زندگی انسانیت کے درمیان میں گزاری اور اسی انسانیت کے درمیان میں گزارتے ہوئے انہیں حق کی تلقین کرتے رہے, صحیح رخ کی طرف ان کو گامزن کرتے رہے اور صحیح رہنمائی ان کے درمیان عطا کرتے رہے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے گائیڈ لائن کے مطابق, یعنی صحیفوں کے ذریعے سے
اور رہنمائی یعنی جو فرشتے ان پر نزول ہوتے وہی نزول ہوتی اور وہاں ان کے ذریعے سے وہ صحیح رہنمائی عطا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کے نام کے ساتھ بھی مطلب جو ہے صورت وارد کی گئی ہے، اور تفصیل کے ساتھ مطلب جو ہے اس میں بڑی مطلب جو ہے تفصیل حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلے میں آتی ہے۔ اس تبلیغ حق کے سلسلے میں کہا گیا کہ 900 سال تک مطلب جو ہے انہوں نے تبلیغ حق کا کام کیا، اور نوح علیہ السلام کی جو بعثت سی وہ قوم توحید اور مطلب جو ہے صحیح مذہب سے اکثر آری ہو گئی تھی، اور انسانیت کے درمیان میں بالکل پوری طرح سے مختلف مطلب جو ہے عقائد نے جگہ بنا لی تھی۔ وہاں لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے تھے، شرک و بدعت عام ہونے لگ گیا تھا، اور ایسے وقت میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا کہ میں مطلب جو ہے وہ حق پیغمبر ہوں جو تمہاری طرف اللہ کی طرف سے مبعوث کیا گیا ہوں، میں حق لے کر آیا ہوں، میری بات مانو اور اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ مگر نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انکار حق کیا اور اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ اس وقت نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر جو سب سے بڑی خرابی تھی وہ ہے مال کی کثرت اور جاہ و جلال، ان کی سب سے بڑی خرابی تھی، اور وہ مطلب جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک عام سا ایک حقیر سا انسان تصور کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس جمع ہونے والے جو لوگ تھے، ان کی بات ماننے والے جو لوگ تھے وہ بہت ہی زیادہ مفلس لوگ، کم تر جن کو وہ لوگ تصور کرتے یا پھر جنہیں مفلس تصور کرتے تھے، غریب اور فقرا جسے تصور کیا جاتا ہے، وہ ان کے پاس جمع ہو جاتے۔ ایسے لوگوں کو جمع شدہ دیکھتے تو وہاں ان کے اکابرین، اس قوم کے بڑے بڑے لوگ ان کی بات ماننے سے انکار کرتے اور ان سے کہتے کہ تمہارے پاس یہ مطلب جو ہے لوگ ہیں جو کمزور قسم کے تمہارے پاس جمع ہو گئے ہیں، اور ہمارا تمہارے پاس بیٹھنا ہم اسے گوارا نہیں کرتے۔ یہ ہے وہ فقر کی کیفیت جو اس قوم کے اندر سب سے زیادہ ان کے اندر وجود میں آئی تھی، اور اسی وجہ سے وہ حق بات کو سمجھنے سے آری تھے، جبکہ نوح علیہ السلام 900 سال تک ان کے درمیان رہے، حق کی شناخت کرتے رہے، صحیح رہنمائی ان کو کراتے رہے، مگر انہوں نے نہ پاکیزگی اختیار کی اور نہ ہی تقوی انہوں نے اختیار کیا، جبکہ ہٹ دھرم بنے رہے، اور مطلب جو ہے بار بار مطلب جو ہے اس بات کا تقاضا کرتے رہے کہ اے نوح، ہم مطلب جو ہے ہماری ایک مطلب خاتون، ہماری قبیلے کی لڑکی تمہارے مطلب جو ہے نکاح زوجہ میں ہے، اور اسی وجہ سے ہم تمہیں برداشت کر رہے ہیں، ورنہ کبھی کا تمہیں ہم جلا وطن کر لیتے۔ یعنی اتنی حد تک انبیاء کی تذلیل وہ کیا کرتے تھے اور غرور میں مبتلا تھے۔ اس وقت سورہ ہود کی آیت نمبر 32 کے میں باقاعدہ طور پر کہا گیا، جس کی ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے نوح، تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کر لیا، اب ان کو ختم کر اور جو تو نے ہم سے عذاب الہی کا وعدہ کیا ہے وہ لے آ۔ یعنی اس تقاضے کے ساتھ وہ اس نبی کو مخاطب کرتے اور کہتے کہ تمہیں مطلب ہم برداشت نہیں کرتے ہیں، اب یہ حق کی شناخت کرنا، ہماری رہنمائی کے لیے آگے آگے آنا اور ہمارے لیے بار بار پریشان ہونا چھوڑ دے، یہ جھگڑا ختم کر دے، اور پھر مطلب جو ہے عذاب کا تذکرہ کرتا ہے لے آ۔ یعنی اس حد تک گھمنڈی ہو گئے تھے۔ تو اس وقت نوح علیہ السلام نے انہیں جو جواب دیا، سورہ ہود آیت نمبر 33 میں اس طرح آتا ہے کہ نوح نے کہا کہ ضرور اگر اللہ چاہے گا تو اس عذاب کو بھی لے آئے گا، اگر تم اس کو ٹال نہ سکو گے، مگر اس کے باوجود گھمنڈ میں پڑے رہے۔ 950 سال تک مطلب جو ہے نوح علیہ السلام برابر مطلب جو ہے تبلیغ حق کا کام کرتے رہے، مگر مطلب جو ہے یہ بات نہیں مانے۔ آخر کار زچ ہو کر، بہت زیادہ تنگ آ کر، مایوس ہو کر، اتنی کوششوں کے بعد بھی مطلب جو ہے جب قوم نہ مانی تو اس وقت پریشان حال ہو کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، جس کا تذکرہ سورہ نوح آیت نمبر 27 میں کیا گیا ہے۔ 27 میں تذکرہ اس طرح کیا گیا کہ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار، تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر باقی نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی نسل کو بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا
ہوگی. یعنی یہ تذکرہ مطلب جو ہے دعا کی شکل میں قرآن مجید نے نشاندہی کے طور پر ہمارے لیے کی اور کہا کہ اس وقت نوح علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کی پکار کو سن لیا اور کہا کہ ہم نے مطلب اس کو قبول کر لیا ہے اور ان کو حکم دیا. یعنی نوح علیہ السلام کو پہلی مرتبہ حکم دیا گیا کہ آپ مطلب جو ہے کیا بنائیں گے, آپ ایک کشتی بنائیں گے. حکم دیا گیا کہ دنیا میں پہلی مرتبہ کشتی مطلب جو ہے ایجاد ہوئی تو نوح علیہ السلام تھے جنہوں نے کشتی ایجاد کی. تو آئیے اس کو مطلب جو ہے جو اسکرین شیئر کی جا رہی ہے اس میں دیکھیے, یہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے جو آج بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مطلب جو ہے عجائب گھر میں موجود ہے اور جہاں اس کی مطلب جو ہے نمائش ہوتی ہے. اس کشتی کو حضرت نوح علیہ السلام نے بنانا شروع کر دیا. تاریخ کے صفحات یہ بتاتے ہیں, قرآن مجید کی آیات اور رہنمائی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنانا شروع کر دی تو اس وقت ان کے جو لوگ تھے انہوں نے مطلب جو ہے مذاق کرنا شروع کر دیا, کیونکہ وہ ایسی بستی میں رہتے تھے جہاں سمندر قریب نہیں تھا, جہاں پہ دریا ندیاں مطلب جو ہے ان کا گزر نہیں ہوتا تھا. تو اس وجہ سے انہوں نے مطلب جو ہے نوح علیہ السلام کو مذاق کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اے نوح یہ تم کیا بنا رہے ہو. اس وقت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں مطلب جو ہے کشتی بنا رہا ہوں جو پانی میں چلتی ہے اور اس کے ذریعے سے مطلب جو ہے کہیں ہم دور جا سکتے ہیں. اس پر وہ مذاق اڑانے لگے کہ کیا تم اس کو زمین کی اس مطلب اس پہ چلاؤ گے جہاں نہ کوئی پانی ہے اور نہ جہاں کوئی مطلب جو ہے تیرنے کی جگہ ہے. وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. نوح علیہ السلام کو مطلب جو ہے ہمت دی گئی کہ مذاق اڑانے والوں کو چھوڑ دو مگر تم کشتی بناؤ. آخر کار کشتی بن کر تیار ہو گئی. جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو اس وقت اللہ رب العالمین نے اس قوم کو عذاب مطلب جو ہے بھیجنے کا ارادہ کیا اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے آسمان سے عذاب کو بھیج دیا. ان کا عذاب یہ تھا کہ آسمان سے تیز بارش ہوئی اور اس بارش کے ساتھ زمین سے بھی پانی ابلنا شروع ہو گیا. اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک تنور تھا, اس تنور سے پانی ابل ابل کر باہر آنے لگا اور زمین پر پھیلنے لگ گیا. تو لوگ مطلب جو ہے پہلے تو اس کو سمجھے کہ جو بارش ہو رہی ہے وہ خیر کی بارش ہے, ان کے لیے فائدہ مند ہے. مگر یہ بارش جب تیز ہوئی, پانی زمین سے بھی ابلنا تیز ہو گیا تو اس کے نتیجے میں وہ پوری بستی پانی پانی مطلب جو ہے ہو گئی اور پھر اسی کے نتیجے میں جو کشتی تھی وہ کشتی تیرنا شروع ہو گئی. اسی کشتی کے اندر نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ سارے نیک لوگ جو نوح علیہ السلام کا ساتھ دینے والے تھے وہ سارے کے سارے اس میں مطلب جو ہے چڑھ جائیں اور وہاں ان کو حکم دیا گیا کہ زمین کے اندر جتنے جانور بھی ہیں ان کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کر دیا جائے. نوح علیہ السلام نے سارے جانوروں کا ایک ایک جوڑا وہاں کشتی میں رکھا اور اسی کشتی کے اندر بہت سارے جو وہ لوگ جو آٹے میں نمک کے برابر تھے, جو اللہ کی پکار پر لبیک کہنے والے تھے, انہوں نے اس نبی کی بات پر اقرار حق کیا تھا تو ان کو اس مطلب جو ہے کشتی میں جگہ ملی اور نوح علیہ السلام ان تمام کو لے کر اس کشتی کے ذریعے سے وہاں سے رواں ہو گئے. انہی کے درمیان میں نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے. کہا گیا کہ وہ بیوی جو ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھی, جس نے جو تربیت کی, اسی کے نتیجے میں بیٹا بھی مطلب جو ہے نافرمان ہو گیا. اسی کے نتیجے میں تاریخ کے صفحات اس قرآن مجید کی مطلب آیتوں کے اندر ہمیں نشاندہی کی گئی کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اسی مطلب پیچھے رہ جانے والے عذاب شدہ بستی میں عذاب کا حصہ بننے والے حصوں میں اس کا شمار کیا گیا. کہا گیا کہ جب بیٹے کو دیکھا تو نوح علیہ السلام بحیثیت باپ مطلب جو ہے جن کا دل نرم پڑ گیا, اس وقت مطلب جو ہے انہوں نے بیٹے کو پکار کے کہا کہ اے بیٹے تو بھی مطلب جو ہے اس کشتی میں سوار ہو جا. مگر وہ مطلب جو ہے غرور اور گھمنڈ کے نتیجے میں اس بات کا اقرار کرتا رہا کہ میں مطلب جو ہے اس پانی سے بچنے کے لیے اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہاں مطلب جو ہے میرا بچاؤ کا سامان کر لوں گا. مگر کہا گیا کہ آسمان سے بارش, تنور سے ابلنے والا پانی,
یہ تمام چیزیں اتنی مطلب جو ہے قہر آلود ہو گئی کہ ایک زور سے لہر آئی اور پہاڑ پہ چڑھنے والے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اور اسے بھی عذاب زدہ بستی میں شمار کر دیا۔ کشتی چل نکلی اور کشتی جودی پہاڑ پر جا رکی۔ اس کی تفصیلات قرآن مجھے اور آپ کو دیتا ہے، اور وہاں کہا گیا کہ باقی سارے لوگ جو بستی تھی، یعنی دنیا میں جتنے آدم علیہ السلام کے بعد، ادریس علیہ السلام کے بعد جتنے لوگ جو جمع ہو گئے تھے، پیدا ہوئے تھے، ان میں سے وہ لوگ صرف بچ گئے جو مطلب جو ہے اللہ کا حق کا اعلان کے ساتھ جنہوں نے اقرار کیا، اور جو کشتی میں سوار ہوئے وہی اس دنیا میں رہ گئے۔ باقی سارے لوگ اس دنیا سے مطلب جو ہے ملیا میٹ کر دیے گئے، ان کا خاتمہ کیا گیا۔ صرف اتنے ہی لوگ جودی پہاڑ پر جا اترے اور وہاں سے نئی زندگی کی شروعات، یعنی نئی مطلب سرے سے زندگی کا آغاز کیا گیا۔ اس کی تفصیلات مجھے اور آپ کو جو سورہ ہود، نوح، آراف اور عنکبوت سے لے کر آپ کو تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ان سوروں کی تفصیل میں آپ جائیں گے تو یہ تمام تفصیل جو نبی نوح کے سلسلے میں کی گئی ہے، یہ تفصیل آپ کو وہاں پہ مل جائے گی۔ اب مطلب جو ہے ہم چل رہے ہیں اس کے بعد چوتھے حصے کی طرف، یعنی چوتھا حصہ جو ہمارا ہے وہ اس کے بعد آنے والے انبیاء کرام میں سب سے جلیل القدر مطلب جو ہے نبی کا تذکرہ ہے، اور وہ نبی کا تذکرہ ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہے جسے آج بنی اسرائیل بھی انہیں بابائے انسانیت کہتے ہیں، وہ اپنا باپ تصور کرتے ہیں، ان سے اپنا لنک جوڑنا باعث سے فخر محسوس کرتے ہیں، اور قرآن مجید یہ واحد نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے بار بار ان کے نقش قدم پر چلنے کی تلقین کرتا ہے، اور یہ واحد شخصیت ہے جس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین مختلف مطلب جو ہے ان کے ایسے اقدام جس کو سنت رسول کی حیثیت سے، سنت مطلب جو ہے اللہ کی حیثیت سے اس دنیا میں مختلف کام کروائے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا واقعہ آیا تو ہر مطلب جو ہے سال میں بقرہ عید میں انہی کی ادا کے مطابق ہم قربانی جانوروں کی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر مطلب جو ہے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ تذکرہ کیا جاتا ہے جہاں انہوں نے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو ریگستان میں مطلب چھوڑ دیا تھا، جو مطلب جو ہے آج مکہ کی وادی کہلاتی ہے، وہی خانہ کعبہ جس میں سال میں ایک مرتبہ ساری انسانیت وہاں پہ مطلب جو ہے لوٹ چلتی ہے، اور استطاعت رکھنے والے جو وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہاں مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام شعار کے مطابق وہاں انجام حج انجام دیتے ہیں۔ یہ تفصیلات ہمیں مختلف مطلب جو ہے روایات، مختلف مطلب ہماری زندگیوں کی نشاندہیاں، اور پھر قرآن مجید کی تفصیلات کے ساتھ مجھے اور آپ کو اس نبی کا تذکرہ بڑی مطلب جو ہے تفصیل کے ساتھ آتا ہے۔ یہ نبی کون تھے، کہاں کے تھے، اور انہوں نے کس طرح سے مطلب جو ہے اتنی بڑی مطلب جو ہے دنیا کے اندر انہوں نے کس طرح سے مطلب جو ہے نظم و ضبط کا پیغام مطلب جو ہے کیا، انتظام کیا، اور کس طرح سے تبلیغ حق کا کام کس طرح سے انجام دیا۔ قرآن مجید بڑی تفصیل کے ساتھ ایک نام کی سورت بھی ہے جو سورہ ابراہیم کے نام سے جانی جاتی ہے، باقی مختلف مطلب جو ہے ہمارے سورتیں ہیں جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے واقعات مجھے اور آپ کو ملتے ہیں۔ ان کے سلسلے میں جو تفصیلات آتی ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ارم کے باشندے ہیں، یعنی ارم میں پیدا ہونے والی شخصیت ہے۔ ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس علاقے کے مطلب جو علاقہ تھا جس میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، یہ وہ علاقہ تھا جہاں پہ جہاں کی آبادی 2.5 لاکھ کے قریب تھی۔ اس 2.5 لاکھ کی آبادی کے درمیان میں جو وہاں کی ترقی یافتہ مطلب جو ہے یہ چیزیں تھی وہ ہے ایک بہت بڑے مطلب جو ہے صنعتی اور تجارتی مرکز تھا، یعنی عراق کا وہ شہر جہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے وہ تجارتی مرکز تھا، اور لوگوں کو مطلب جو ہے مختلف طریقے سے وہاں پہ اٹریکٹ کیا ہوتا تھے، اور اسی وجہ سے وہاں پہ تجارت کا بڑا مطلب جو ہے سود مند مطلب جو ہے کاروبار چلا کرتا تھا۔ ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ جو قوم حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان تھی وہ قوم بڑی ہی مطلب جو ہے اللہ سے انکار کرنے والی، مشرک یعنی شرک میں ملوث وہ قوم تھی۔ ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا زیادہ تر جو حصہ تھا، جو اسم کی مینٹیلٹی تھی وہ یہ ہے کہ دولت کمانا
اور زیادہ سے زیادہ آسائش حاصل کرنا اس قوم کی سب سے بڑی مطلب جو ہے خرابی تھی. اسی وجہ سے انہوں نے جائز ناجائز حلال حرام کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا تھا اور اسی وجہ سے یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی تھی. ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی آبادی میں 3 مطلب جو ہے قسم کے الگ الگ مطلب جو ہے قبیلے تھے اور ان مطلب جو ہے طبقوں کے درمیان میں یہ لوگ مختلف مطلب جو ہے اپنے کام سر انجام دیا کرتے تھے. ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے جو طبقات تھے ان کے جو طبقات میں سے پہلا جو طبقہ تھا وہ امیلیو کے نام سے جانا جاتا ہے. تو یہ امیلیو کیا تھا؟ یہ مطلب جو ہے امتیازی مطلب جو ہے اختیارات رکھنے والا یہ قبیلہ تھا. ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ فوجداری، دیوانی حقوق اور دوسرے مختلف مطلب جو ہے جو حکومتی لیول پر جو بڑے مطلب پوسٹ ہوتے ہیں وہ ان کے پاس ہوا کرتے تھے اور اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انہی مطلب جو ہے سپر پاور مطلب جو ہے طبقے امیلیوں سے تعلق رکھنے والی مطلب جو ہے ہستی تھے. ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا جو باپ تھا وہ چیف آفیسر آف دا اسٹیٹ تھا، یعنی اس کی پوزیشن جو حکومت میں موجود تھی وہ مطلب چیف آفیسر کی حیثیت تھی. اسی وجہ سے وہاں جو ان کے وہاں باشندے تھے جو 5000 دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے اور ان کے سلسلے میں اس قوم کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ الگ الگ شہر، الگ الگ بستی، الگ الگ محلے کا ایک ایک الگ الگ خدا تھا جس کی یہ لوگ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے. رہ گیا دوسرا طبقہ، اس کی تفصیلات میں آتا ہے کہ وہ تھا ننار، یعنی وہ مورتیوں کو بنانے والے، اس کو تراشنے والے جسے کہا جاتا ہے. یہ ایک اہم طبقہ تھا جو مطلب جو ہے ننار کے نام سے جانا جاتا تھا. یہاں بادشاہ نمرود بھی اس خاندان سے تعلق رکھنے والا مطلب جو ہے بادشاہ بھی اس کا حصہ تھا. یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ طبقہ دیوتا کی حیثیت سے جانا مانا جاتا تھا اور ان کے آگے جھکنا، ان کی بات کو خدائی کا مطلب جو ہے مرتبہ اور صفات میں مطلب جو ہے انہیں ٹھہرانا یہاں ان کو زیادہ مطلب جو ہے مانا جاتا تھا. اسی وجہ سے سیاسی اعتبار سے، سرتکاری کے اعتبار سے، زمینداری کے اعتبار سے، مندروں کے حاکمیت کے اعتبار سے یا پھر شاہی خاندان کی حکومت کے اعتبار سے یا فرما روائے ملک کے اعتبار سے وہ ایک خدا کی حیثیت سے مطلب جو ہے اپنے حکم چلایا کرتے تھے اور لوگ ان کے آگے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے. اسی وجہ سے یہ جو دوسرا طبقہ تھا اس طبقے میں بھی مطلب جو ہے وہاں کا بادشاہ ملوث تھا اور جو ننار تھا وہ ننار مطلب جو ہے ان کا اپنا باپ بھی تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. کہا جاتا ہے کہ وہ خود مورتیوں کو تراشا کرتا تھا اور مطلب جو ہے اس کی سجاوٹ کے ساتھ وہ بازار میں ان مورتیوں کو بیچا کرتا تھا. ایسے درمیان میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی. ابراہیم علیہ السلام نے اس درمیان میں ان کو دیکھا، اس حالات کو دیکھا. اللہ رب العالمین نے اس فرشتہ صفت انسان کو اپنی پیغمبری کے لیے چن لیا. اس کے نتیجے میں ان کی خاص مطلب تربیت کی گئی. اسی کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے درمیان میں دیکھا کہ ایک ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی پوجا پاٹ کیا کرتے ہیں. عالم فلکیات کی بہت زیادہ مطلب اہمیت تھی اور فلکیات کے آگے یہ سجدہ ریز ہوا کرتے تھے. کہیں چاند، کہیں سورج، کہیں ستارے ان کی مطلب جو ہے مرکزی مطلب جو ہے پوجا پاٹ کے حصے تھے. اس کے آگے یہ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے انہی کے تعلق سے جو سورہ ابراہیم میں تفصیل آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے انہی کے درمیان میں انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو میں سورج کو خدا مان لیتا ہوں مگر سورج ڈوب جاتا ہے. میں چاند کو مطلب جو ہے کیا مانتا ہوں، خدا مانتا ہوں مگر چاند بھی مطلب ایک وقت ڈوب جاتا ہے. تو پھر مطلب جو ہے میں ایسی چیزوں پر کیسے اعتبار کروں، وہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے. اس بات کی حقانیت کے ساتھ انہوں نے اس خوف کو ابھارنے کی کوشش کی کہ جو ڈوبنے والے ہیں، جو ہماری نہ سنتے ہیں نہ ہماری مطلب جو ہے بات کی کوئی ان کے پاس پہنچ سکتی ہے، تو ایسے خدا کیسے ہو سکتے ہیں. اس بات کی تفصیلات کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کے قوم کی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی مگر قوم کی آنکھیں بالکل بند رہیں اور وہ انکار حق پر جمے رہے. اس کے سلسلے میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
وہ نبی ہیں جنہوں نے اس درمیان میں جہاں پر شرک ہے، جہاں پہ سود خوری ہے اور جہاں پہ مطلب مختلف پوجا پاٹیں چل رہی ہیں، تو ایسے درمیان میں اس نبی نے حق کا اعلان کیا اور صحیح رخ کے ساتھ ان کو دین کی طرف بلایا۔ ان کے سلسلے میں جو تفصیل آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنی قوم کو پکارنے کی کوشش کی، اپنے دوست و احباب جو اس قوم کے تھے، جن کے ساتھ کھیلتے اٹھتے بیٹھتے ہوئے زندگی بسر ہو رہی تھی، ان کو انہوں نے پکارا۔ وہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 16 سے 18 تک کی تفصیل میں مجھے اور آپ کو ملتی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، آئیے سن لیتے ہیں۔ انہوں نے پکارا، قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم کو بھیجا جبکہ اس نے کہا کہ اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانو تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ محض و بت ہے اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو، در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں نہ کوئی رزق بھی دینے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اللہ سے رزق مانگو، اس کی بندگی کرو، اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ پہلا مطلب جو ہے وہ حق کا کلمہ تھا جو انہوں نے اپنے اطراف میں دوست و احباب اس قوم کے درمیان جہاں رہتے انہوں نے ان کو پکارا، مگر ہوا یہ ہے کہ وہاں انہوں نے مطلب جو ہے بات ماننے سے انکار کر دیا اور قوم کے لوگوں نے اشتعال ان کے اندر پیدا ہو گیا اور لوگ ان کا مذاق اڑانے لگ گئے، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاموشی اختیار کر لی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اپنے گھر کی طرف، جہاں وہ جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر میں بھی مطلب جو ہے اسی طرح کی روش موجود ہے، جہاں پر وہ باپ مورتیاں بناتا ہے اور ان کا باپ کا نام آزر کہا جاتا ہے کہ آزر مورتیاں بنایا کرتا، تراشا کرتا، اور اس بت خانے کے درمیان میں وہ انہی بتوں کو جو اپنے ہاتھ سے تراشا کرتا وہ لوگوں کے درمیان فروخت کیا کرتا، لوگ اسی کو خریدتے اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شرک کو دیکھا تو اس وقت وہ پریشان ہو اٹھے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر انہوں نے حق کا اعلان سمجھانے کے لیے باپ کی طرف رجوع کر لیا اور باقاعدہ طور پر انہیں سمجھانے کی طرف ارادہ کر لیا۔ تو اس کا تذکرہ سورہ مریم آیت نمبر 41 سے 46 کی آیات کی طرف اللہ رب العالمین اشارہ کرتے ہوئے ان کی ادا کو ہمارے سامنے لے آتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کی طرف رجوع ہوئے تو کہا، اور اس کتاب میں ابراہیم کا حصہ وہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا۔ انہیں ذرا اس قوم کی اس موقع کی یاد دلاؤ جب اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام مطلب بنا سکتی ہیں۔ ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں۔ تو اس وقت انہوں نے اپنے باپ سے تلقین کی، حق کا کلمہ بلند کیا، مگر جو ان کے باپ تھا آزر وہ مطلب جو ہے گھمنڈ میں، غرور میں اور پھر مطلب جو ہے اس شرک پرستی میں اتنا ملوث ہو گیا تھا کہ اس کی آنکھیں اپنے بیٹے کی اس نرم گفتگو کے نتیجے میں بھی نہیں کھلی، بلکہ اس کا جواب مطلب جو ہے قرآن مجید اسی مطلب آیت کی کنٹینیوشن میں اس طرح دیتا ہے کہ باپ نے کہا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ یہ وہ جواب تھا جو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ برگزیدہ شخصیت جنہوں نے آنکھیں کھولنے کے لیے قوم کی طرف اشارہ کیا، قوم نے آنکھیں بند کر لی، اس کے بعد باپ کی طرف رجوع ہوئے مگر گھر کی طرف سے بھی انہیں کوئی پوزیٹیو جواب نہیں آیا، بلکہ انکار کے ساتھ انہیں کہہ دیا گیا کہ تمہیں سنسار کر دیا جائے گا یا تمہیں آگ کر دیا جائے گا۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو اٹھے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر سوچا کہ قوم کو سمجھانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے، کیونکہ وہ تڑپ تھی جو نبی
ابراہیم کے سلسلے میں بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید پہ سب سے زیادہ کسی نبی کا تذکرہ کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں کہا گیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی اداؤں کے بدولت انہیں ایک لقب دیا گیا اور وہ لقب خلیل اللہ کا تھا, یعنی اللہ کا دوست قرار دیا گیا. یہ وہ نبی ہیں جو اللہ رب العالمین کے برگزیدہ مطلب انبیاء میں سے ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا, اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی تلقین امت مسلمہ کو کثیر تعداد میں قرآن مجید کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ دی گئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کی ٹھان لی تو اس وقت انہوں نے مطلب جو ہے جو قوموں سے مطلب جو ہے تذکرہ کیا, اس کا ایک حصہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حق کی گواہی مطلب جو ہے کس طرح دی گئی, کس طرح سے سمجھایا گیا اور طریقہ دعوت کس طرح سے تھا, وہ اس مطلب جو ہے نبی کے مختلف کرداروں کے ساتھ ہمارے سامنے ملتا ہے. کہ انہوں نے مطلب سورہ شعراء کی آیت نمبر 70 سے 82 تک کی آیات میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان کی یہ رہنمائی ملتی ہے کہ قوم کو جو سمجھانے کا طریقہ تھا وہ طریقہ یہ تھا کہ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے پوچھا تھا کہ کیا چیزیں ہیں جس کو تم پوجتے ہو, انہوں نے جواب دیا کہ کچھ بت ہیں جس کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں لگے رہتے ہیں. اس نے پوچھا کہ کیا تمہاری یہ سنتے ہیں, اس نے کہا کہ نہیں, یہ نہیں تو تم انہیں پکارتے ہو, کیا یہ تمہیں کچھ نقصان اور نفع پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں, بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے ہوئے پایا ہے. اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا جن کی بندگی تم اور تمہارے باپ دادا بجا لاتے ہیں؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا, پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے, پھر مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے, اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے, جو مجھے موت دے گا اور پھر مجھے دوبارہ زندگی بخشے گا, اور جس سے میں امید رکھتا ہوں اور روز جزا میں وہ میری خطا کو معاف کرے گا. یہ وہ طریقہ کار تھا جس کے ذریعے سے لوگوں کو مطلب جو ہے ابھارنے کی کوشش کی گئی, آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی کہ جس کی تم بندگی کر رہے ہو کیا تمہیں نفع نقصان دیتے ہیں؟ مگر اس کے باوجود انہوں نے صرف ایک اقرار کیا, کہا کہ یہ باپ دادا سے چیز چلی آ رہی ہے, ہم اس کو آنکھیں بند کر کے اس عقیدے پر ہم چلتے ہیں. اس طریقہ کار کے ساتھ حق کا انکار کیا گیا. اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر ایک پلان بنایا, اور اس پلان کے مطابق انہوں نے ان کی آنکھیں اور کھولنے کے لیے, ان کو دلائل کے ساتھ پیش کر کے ان کو صحیح رہنمائی کے لیے انہوں نے جو کام کیا وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک میلے کا تذکرہ کیا گیا. کہا گیا کہ اس میلے میں سارے لوگ مطلب جو ہے نکل جاتے تھے بستی سے دور, تو اس وقت سارے لوگ چلے گئے, مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیماری کا بہانہ کر کے وہاں پر رک گئے اور وہاں وہ بت خانے پر مطلب جو ہے چڑھ گئے, جس کا تذکرہ سورہ صافات آیت نمبر 91 سے 93 تک کی آیات میں مجھے اور آپ کو ملتا ہے. کہا گیا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بس چپکے سے ابراہیم جا گھسا ان کے بتوں میں اور کہنے لگا کہ ابراہیم ان کے بتوں سے کہ کیوں نہیں تم کھاتے, کیا ہو گیا ہے, کیوں نہیں بولتے؟ پھر اپنے اپنے ہاتھ سے ان سب کو توڑ ڈالا. تاریخ کے صفحات یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہاں بت خانے میں گھس کر وہاں بتوں کو مخاطب کیا, مگر بت تو بت ہوتے ہیں جن کو ہم خود تراشتے ہیں, وہاں انہوں نے کوئی جواب نہ دیا. اس کے بعد سارے بتوں کو توڑ دیا, اور جو بڑا بت تھا اس کے گلے میں جس کلہاڑی سے ساروں کی گردنیں اڑانی تھی اسی کلہاڑی کو بڑے بت کے گلے میں ڈال کر وہاں سے رخصت ہو گئے. جب سارے میلے سے واپس مطلب جو ہے گھر لوٹ آئے تو لوگوں نے بت خانے کا یہ حشر دیکھا کہ سارے بت جن کے آگے وہ جھکا کرتے تھے وہ سارے ٹوٹے پڑے ہیں. تو اس وقت وہ گھبرا گئے, انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام حق کی گواہی دیتے ہوئے کبھی قوموں کے درمیان کبھی خود اپنے گھر کے درمیان وہ مطلب حق کا اعلان کر رہے ہیں. تو ساروں کی مطلب جو ہے نگاہیں حضرت ابراہیم کی طرف چلی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا, ان سے پوچھا گیا کہ اس نے کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی معصومانہ انداز کے ساتھ انہیں جواب دیا کہ اس بت نے کیا ہے, کیونکہ کلہاڑی اسی کے گلے میں ہے. اس وقت ان کی آنکھیں کھولنے کا پہلا مطلب جو ہے موقع تھا
جہاں ان کی آنکھوں کو مطلب جو ہے ان کی عقلوں پر مطلب جو ہے سب سے پہلی ضرب پڑی تھی. سب لوگ چلا اٹھے, کہا کہ یہ بت مطلب جو ہے جو نہ سنتے ہیں نہ کسی کو کچھ مار سکتے ہیں, تو یہ کیسے کر سکتے ہیں. مگر انہوں نے اس بات کا اقرار نہیں کیا, بلکہ گھمنڈ کے ساتھ مطلب جو ہے انہیں جو کام کیا. اس وقت نمرود, اس وقت کا جو بادشاہ تھا, جو عراق وغیرہ میں جو حکومتیں کیا کرتے تھے, وہاں کے بادشاہوں کو نمرود کے نام سے یاد کیا جاتا تھا, اور جو مصر میں مطلب جو ہے جو حکمرانی کرتے ہیں ان کو فرعون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. خیر, تو عراق میں اس علاقے میں جہاں پہ بادشاہیت چلتی تھی وہاں بادشاہ کو نمرود کے نام سے یاد کیا جاتا. تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ چلے گئے اور وہاں پر اس وقت اس نے پوچھا کہ تمہارا خدا کون ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اطمینان کے ساتھ اس قوم کے اس مطلب جو ہے بڑے شخصیت کے سامنے بھی حق کا اعلان کیا ہے کہ وہ خدا جو زندگی اور موت دیتا ہے. اس نے بڑے گھمنڈ کے انداز میں تاریخیں بتاتی ہے کہ اس نے حکم دیا جلاد کو کہ 2 لوگ جو جیل میں بند ہیں, ایک ہے وہ شخص جو معصوم ہے, جو خطا نہیں کیا ہے مگر جیل میں موجود ہے, اور ایک شخص وہ ہے جو ظالم ہے, جبار ہے اور مطلب جو ہے دہشت گرد ہے, اس کو لے آیا جائے. تو اس نے جو ظالم تھا اس کو چھوڑ دیا اور جو معصوم تھا اس کو قتل کر دیا, اور برابر طریقے سے یہ بتایا کہ دیکھو میں بھی وہ مطلب ہستی ہوں جو اس حیثیت سے خدائی اختیارات کے ساتھ اس دنیا کے اندر میدان عمل میں اترا ہوا ہوں. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکار کر کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر سنو کہ جو سورج مشرق سے نکالتا ہے اسے ذرا مغرب سے مطلب جو ہے اسے نکال لاؤ. یہ وہ دوسرا مطلب جو ہے یہ تھا جس نے آنکھوں کو کھولنے کے لیے ضرب لگائی تھی. مگر نمرود بادشاہ غرور, اپنی حاکمیت اور اپنی مطلب جو ہے ملوکیت پر مطلب جو ہے بڑا گھمنڈ تھا, اس لیے کہ ضرب وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی ربوبیت پہ, اس کی ملوکیت پہ, اس کی الوہیت پہ بڑا مطلب جو ہے دھچکا تھا, اس کی سیاست ختم ہونے والی تھی. اس وجہ سے اس نے اپنی جباریت کے ساتھ یہ حکم دیا کہ ایک الاؤ تیار کیا جائے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا جائے اور اس کو جلا کر راکھ کر دیا جائے. مگر ایسا نہیں ہوا. جس پر اللہ رب العالمین کا ہاتھ موجود ہو وہاں اسے کوئی بھی مطلب جو ہے ذرہ برابر اس کو دھکا نہیں پہنچا سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں بھی یہی واقعہ ہوا. وہی وہ آگ, وہی وہ الاؤ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاک آلود کرنے کے لیے بنائی گئی تھی, وہ آگ ان کے لیے گلستان بنا دی گئی اور وہاں وہ صحیح سالم باہر نکل آئے. مگر باہر نکل کر جب وہ آئے تو اس کے قوم کے لوگوں نے جو طریقہ اپنایا انہیں وہاں سے آگ کر دیا گیا, وہاں سے سنسار کر دیا گیا, وہاں سے باہر نکال دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جو مطلب جو ہے اپنی بیوی, ایک گدھا اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے, جن کی کوئی منزل نہیں تھی, جن کی کوئی مطلب جو ہے مقام نہیں تھا, کہاں جانا ہے, اور ان کے پاس کوئی چیز موجود نہیں تھی. وہاں سے اپنے گھر بار کو, اپنی جائیدادوں کو, اپنے رشتوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے ملک کو خیر آباد کر کے حق کے کلیمے کے خاطر وہاں سے وہ باہر نکل کھڑے ہوئے. یہ تفصیلات کے ساتھ آتا ہے کہ وہاں سے جب وہ نکلے تو انہوں نے مختلف مطلب جو ہے علاقوں سے اپنی مطلب جو ہے سفر کا آغاز مطلب جو ہے کرتے رہے. وہاں سے نکلتے ہوئے کہا گیا کہ وہ مطلب جو ہے فرات کی کنارے پہ چلتی ہوئی مطلب جو ہے بستیوں سے گزرتے رہے اور اپنے بیٹے اور اپنے بیوی کے ساتھ وہ اس گدھے کے لیے ہوئے وہ مطلب جو ہے اپنے سفر کو مطلب آگے آگے بڑھاتے رہے. ہران کے مقام پر پہنچے اور وہاں سے پھر مطلب جو ہے وہاں پہ تبلیغ دین کا حق کا کام کرتے ہوئے وہاں سے آگے نکلے, اور وہاں سے آگے چلتے ہوئے آپ کا سفر فلسطین کی طرف تھا. فلسطین میں گئے اور وہاں پر پہنچ کر آپ نے وہاں سے بھی رخت سفر باندھا. فلسطین میں حق کا کلمہ بلند کیا, لوگوں کو دعوت حق کا پیغام دیا, اور وہاں سے نکلتے ہوئے مصر کی طرف چلے گئے. مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے. وہاں فرعون کے ساتھ ایک معاملہ ہوا, وہاں ایک عجیب ان کی بیوی کے درمیان واقعہ پیش آیا. اسی واقعے کے درمیان میں دیکھا گیا کہ فرعون کی بیٹی حضرت ہاجرہ علیہ السلام
ان کے زوجے میں کی حیثیت سے ان کی زندگی میں وارد ہوئی اور وہاں آپ کا نکاح ہو گیا اور آپ کے ساتھ دو مطلب بیویاں، ایک ہے حضرت سارہ جو مطلب جو ہے وادی عرب سے آپ کے ساتھ نکل کھڑی ہوئی تھی، جو آپ کا ساتھ دینے کی ہمت کے ساتھ اور آپ کے ساتھ برگزیدیت کے ساتھ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہی۔ دوسری مطلب جو ہے مصر کے ساتھ مطلب جو ہے جب واقعہ پیش آیا تو وہاں سے ایک دوسری بیوی نے آپ کا ساتھ کا مطلب جو ہے شروعات کی، وہ ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا۔ تو انہوں نے بھی اپنی زندگی پوری کی پوری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لگائی اور انہوں نے اپنی مطلب جو ہے حق کے کلیمے کے خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ ان دو مطلب جو ہے بیویوں اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ وہ آگے بڑھتے رہے اور اسی درمیان میں کہا گیا کہ تاریخ کے صفحے اور آیات کریمہ کے درمیان مجھے اور آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لمبی عمر تک اولاد عطا نہیں کی گئی۔ ان کے درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان تھے اور چاہتے تھے کہ ان کی اولاد ہو جائے تاکہ اپنے بعد وہ اس دور میں یعنی اپنے پیچھے حق کا کلمہ بلند ہوتے رہے۔ تو اسی درمیان میں کہا گیا کہ 87 ایئرس کی عمر میں آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور پھر 100 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام یعنی دو بیٹوں کی بشارت آپ کو ملی اور اس کے ذریعے سے دو بیٹے آپ کو عطا کیے گئے اور انہی بیٹوں کی بدولت آپ علیہ السلام نے بڑا مطلب جو ہے کام انجام دیا ہے۔ ان دو میں بیٹوں کی بہترین تربیت کی گئی، ایک بیٹا حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوا اور ایک بیٹا حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوا۔ ان دونوں کی پیدائش کے ساتھ آپ نے باقاعدہ طور پر ان کی صحیح تربیت کی اور اسی تربیت کے درمیان میں آپ نے جو بڑے علاقے پر تبلیغ دین کا جو کام کیا اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ صدوم کے علاقے میں حضرت نوح علیہ السلام کو وہاں کی رہبری عطا کی گئی، وہاں مطلب جو ہے انہیں کمانڈ مطلب دیا گیا اور ان کو وہاں کا مطلب جو ہے حکمران بنایا گیا اور لوط علیہ السلام نے اس صدوم کے علاقے میں اپنی مطلب جو ہے کبریائی اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا اور لوط علیہ السلام بھی مطلب جو ہے ان کے جو بھتیجے ہیں وہ بھی اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں اور وہاں انہوں نے حق کا اعلان کیا تھا۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق کو فلسطین کا جو علاقہ ہے جو اس وقت موضوع بحث ہے اس علاقے میں آپ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو مامور کیا اور وہاں ان کی خلافت ان کی باقاعدہ شروع ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے آ کر اس عرب کی وادی میں جہاں خانہ کعبہ کی جہاں تعبیر جسے کہ مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے وہاں پر اپنے دوسرے بیٹے کو وہاں پر لا کر بسا دیا اور وہاں ان کی نسل ان کا قبیلہ چلتا رہا اور وہاں ان کی وہ رہنمائی کے نتیجے میں وہاں کے سارے انتظامات وہ مکمل کرتے رہے۔ یہ 3 علاقے ہیں جو بڑی کثیر تعداد میں ان کو انہوں نے کور اپ کیا اور باقی علاقوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام خود جاتے خود چلتے پھرتے اور ان کی مطلب جو ہے صحیح رہنمائی عطا کرتے، ان کو صحیح گائیڈنس مطلب جو ہے دیتے اور بڑے پیمانے پر تبلیغ دین کا حق کا کلمہ مطلب جو ہے بلند کرتے ہوئے ان سارے علاقوں کو انہوں نے کور اپ کیا تھا۔ صدوم کے علاقے میں پھر ایک بار بتا رہی ہوں، صدوم کے علاقے میں لوط علیہ السلام کو، نمبر دوسرا مطلب جو ہے فلسطین کے علاقے میں اسحاق علیہ السلام کو اور نمبر 3 مطلب جو ہے عرب کے علاقے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لا بسایا اور اس طرح آپ نے بڑے سے اس کو کور اپ کر لیا تھا تبلیغ دین کے حق کے کام کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ 175 ایئرس کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بلاوا آیا اور آپ یہاں سے رحلت فرما گئے اور آسمان کی طرف چڑھ گئے۔ ان للہ و ان الیہ راجعون۔ اس طرح یہ مطلب انبیاء کرام ہیں جن کی تفصیل قرآن مجید مجھے اور آپ کو بتاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر تفصیل آپ جاننا چاہتے ہیں تو سورہ بقرہ، سورہ انعام، سورہ ابراہیم، سورہ انبیاء، سورہ عنکبوت، سورہ مریم، سورہ شورى اور سورہ صافات اور سورہ ہود، یہ وہ مطلب صورتیں ہیں جن سے مطالعے کے بعد آپ کے سامنے یہ تفصیلات آپ کے سامنے آئی ہیں۔ ان صورتوں کا مطالعہ کریں، یہ تمام تفصیل آپ کے سامنے آئی جائے گی۔ تو سامعین کرام، یہ 4 مطلب جو ہے انبیاء کرام ہیں
جس کی تفصیل آج آپ کے سامنے لائے گی۔ پہلے ہے آدم علیہ السلام، دوسرے ہے ادریس علیہ السلام، تیسرے ہے نوح علیہ السلام اور چوتھے ہے ابراہیم علیہ السلام۔ تو ان تفصیلات کے ساتھ آج پہلی کلاس کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ دوسری کلاس میں مزید تفصیلات ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ آخر یہ بنی اسرائیل کہاں وارد ہوئے اور کہاں سے ان کی شروعات ہوئی اور کیسے ان کا نام بنی اسرائیل ٹھہرا اور کس طرح سے ان کی ہسٹری آگے بڑھتی چلی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ صحیح رخ کے ساتھ سوچنے، عمل کرنے، غور و فکر کرنے اور ان انبیاء کرام کی بتائی ہوئی صحیح رہنمائی کے مطابق اپنی زندگی کو صحیح رخ کی طرف گامزن کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔